بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161 تھا. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161 تھا. پینسٹھ 161 تھا. 165 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. یہ سورۃ الانعام کی آخری آیات ہے اور ان آیات کریمہ پر سورۃ الانعام مکمل ہوتی ہے. اور سورت کے مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ جیسا کہ کوئی شخص سفر سے آئے اور جاتے جاتے کچھ اہم ہدایات کر جائے. یہ سورت میرے رب نے جو ہمیں دی ہے، اس سورت کی تکمیل ہوتے ہوتے ہمارا رب نے ہماری نصیحت کے لیے بڑی زبردست قسم کی ہدایات جاری فرمائی ہے کہ یہ لو میرے بندو، یہ بھی تم لے لو. فرمایا قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اننی ہدانی، بے شک
میری ہدایت ربی، بے شک میرا اپنی رب کی ہدایت پر رہنا، ہدایت پر چلنا، ہدایت کا ملنا، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اننی ہدانی، بے شک میری ہدایت ربی، جو مجھے میرے رب نے دی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دیناً قیامہ، دین ہے سیدھا، ملت ابراہیم، ملت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفہ، ابراہیم جو کہ ایک طرف رہنے والے تھے، ایک طرف ہو کر یکسوئی اختیار کرنے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، اور میری زندگانی، ومماتی، اور میری موت، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین، جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک، اور اسی بات کا امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سب سے پہلا ہوں، اور میں سب سے پہلے فرما برداروں میں ہوں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور اللہ رب العزت آپ کو یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں یہ باتیں مل رہی ہیں، ہدایات مل رہی ہیں، نصیحت مل رہی ہے۔ تو فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا فرما برداروں میں ہوں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یہ تیسرا قل آ چکا، اغیر اللہ، کیا میں اللہ کے سوا اب غیر رب، اور رب تلاش کروں، کسی اور کو رب تلاش کروں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا۔ فرمایا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، اور نہیں کوئی نفس کماتا، إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہیں کوئی نفس کماتا مگر اسی پر پڑتی ہے، جو کرے گا وہ پائے گا، مگر اسی پر پڑتی ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ، اور نہیں بوجھ اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى، کسی دوسرے کا بوجھ، ثم الی ربکم، پھر اپنے رب کی طرف، مرجعکم، تم سب نے لوٹنا ہے، فینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، پھر وہ تمہیں بتلائے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، ان کاموں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں، ان باتوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، اور اللہ وہی ذات ہے کہ جس نے بنایا تمہیں خلائف الارض، خلیفہ زمین کا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بنایا تمہیں خلیفہ زمین کا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ، اور تم میں سے بعض کو بلند کیا، فوق بعض درجات، بعض درجوں پر، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، فیما آتاکم، ان چیزوں میں، ان باتوں میں، ان کاموں میں جو اس نے تمہیں دیا، اس چیز میں جو اس نے تمہیں دیا۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، سریع العقاب، اب آخری الفاظ سن لیں، بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ اللہ البتہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے، سزا بھی جلد دیتا ہے، بخش بھی دیتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان آیات کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں، اور وہ ہدایات امت تک پہنچائی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، واسطے سے۔ پہلی آیت کریمہ میں میرے رب نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے ہدایت کا ملنا اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے کی طرف، میری ہدایت میرے رب کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت ہے سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ آپ پچھلے 2 رکوع میں پڑھ چکے، سن چکے کہ کیا ہدایت ہے۔ صراط مستقیم کی تفسیر آپ سن چکے۔ صراط مستقیم کی تفسیر یہ تھی جو میں پیچھے بیان کر چکا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین کے احترام کرنا، عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، فرما برداری کرنا، غربت کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرنا، ناحق کسی کو قتل نہ کرنا، فحش عریانی نہ کرنا، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اور بات کرو تو بات کرنے میں انصاف کرنا، اور جو اللہ سے تم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا، اور بندوں کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا ہے جائز کاموں میں بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرنا۔ یہ صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی طرف، صراط مستقیم کی میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے۔ اور صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، والدین کی عزت کرنا، فرما برداری کرنا، غربت کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرنا، فحش عریانی نہ کرنا، اور جو ہے فحش عریانی نہ کرنا، اور ناحق کسی کو قتل نہ کرنا، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، کھانا تو دور کی بات، سوچنا تو دور کی بات، کھانے کا استعمال کرنے کا قریب بھی نہ جانا، اور بات کرو تو انصاف کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، اور بندوں سے کیے ہوئے وعدے جائز کاموں میں ان سے پورے کرنا، ان وعدوں کو پورا کرنا، یہ ہے صراط مستقیم۔ تو یہ صراط مستقیم کی تفسیر آگے فرمایا دیناً قیامہ، دین ہے سیدھا، کوئی مشکل نہیں ہے، دین بالکل صاف ہے، واضح ہے، اور بالکل سیدھا ہے۔ فرمایا کہ ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو یکسو ہو کر رہنے والے تھے، یکسو ہو کر رہنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف اولاد خاندان ہے، قبیلہ ہے، اور شہر ہے، دیہاتی لوگ ہیں، پوری بستی شرق میں
سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے تنہا ایک رب کو ماننے والے، ایک رب کی طرف بلانے والے، حنیفہ یکسو ہو کر رہنے والے، ایک طرف ہو کر رہنے والے، شرک کے قریب نہ تھے۔ ایک طرف پوری قوم، پوری برادری، پورا علاقہ، پورا محلہ، حتیٰ کہ باپ بھی، ایک طرف وہ سب ہیں اور ایک طرف اکیلے ابراہیم ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یکسو ہو کر رہنے والے تھے کہ وہ سب شرک میں ڈوبے ہوئے، کفر میں ڈوبے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام توحید پرست، ایک رب کو ماننے والے، ایک رب کو ماننے والے، ایک رب کے مان کر چلنے والے اور لوگوں کو ایک رب کی طرف بلانے والے۔ تو قوم سے مقابلہ کیا، برادری سے مقابلہ کیا، محلے سے مقابلہ کیا، علاقے والوں سے مقابلہ کیا، حتیٰ کہ باپ سے بھی مقابلہ کیا۔ جائز کاموں میں باپ کی مانی جاتی ہے، ناجائز کاموں میں باپ کی اتباع کرنی جائز نہیں ہے۔ وہ گناہ کی دعوت دیں، شرک کی طرف لے کر آئیں تو ان کی نہیں ماننی، لیکن احترام پھر بھی کرنا ہے۔ ان کی ماننی نہیں ہے، احترام پھر بھی کرنا ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی معصیت میں باپ کی نہیں مانی، برادری کی نہیں مانی، علاقے والوں کی نہیں مانی، حتیٰ کہ باپ نے، علاقے والوں نے، سب نے مل کر نمرود کا ساتھ دیا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ آپ نے اپنے جسم سے کپڑے تک اتروا دیے، لیکن رب کی مانا، رب کے شرک کی طرف نہ آئے، توحید پرست رہے، رب کی مانتے رہے، رب سے عشق میں ڈوبے ہوئے۔ کپڑے اتر گئے، کپڑے برہنہ کر کر آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، پھینک دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اسی آگ کو یا نار کونی بردوں و سلاما، اسی آگ کو سلامتی والا بنا دیا۔ تو آگ میں ڈل گئے، ڈال لیا اپنے آپ کو، ڈلوا دیا اپنے آپ کو، لیکن قوم کی نہیں مانی، برادری کی نہیں مانی، رب کی معصیت نہ کی اور رب کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ تو یہ تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ ابراہیم کیا تھے؟ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے لوگ جس طرح کے بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو 5 قسم کے مذاہب کے لوگ رہا کرتے تھے مکہ میں، مدینہ میں اور جزیرۃ العرب میں۔ ان میں سب سے زیادہ تعداد مشرکین کی تھی، دوسرے نمبر پر یہودی تھے، تیسرے نمبر پر نصرانی تھے، چوتھے نمبر پر جو ہے صابی تھے، 5ویں نمبر پر مجوسی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان 5 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا مشرک ہوں، یہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کرتے تھے وہ ہمارے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم کیا کرتے تھے کہ وہ ہمارے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات کو وہ تسلیم کیا کرتے، آپ کے اپنی نسبتیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑا کرتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کے ان دعووں کے بارے میں بتلایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم ہمارے، مشرکین نے کہا یہودی ابراہیم ہمارے ہیں، یہودیوں نے کہا ابراہیم ہمارے ہیں، نصرانیوں نے کہا ابراہیم ہمارے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کی بھی تردید کی، یہودیوں کی بھی تردید کی، نصرانیوں کی بھی تردید کی، شرک کرنے والوں کی تردید کی۔ کیا فرمایا؟ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ ایک طرف دین حنیف پر جو ہے قائم تھے، ایک طرف رہنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اب مشرکین نے جو کہا ابراہیم ہمارے تھے، تو یہ شرک کیوں کرتے؟ ابراہیم نے تو شرک نہیں کیا۔ یہودیوں نے کہا ابراہیم ہمارے ہیں، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ذات کے ساتھ شرک کیوں کرتے؟ اللہ کے پیغمبر خلیل ابراہیم نے تو شرک نہیں کیا،
نصرانی کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اس طرح کے شرک کے دعوے نہ کیے، شرک پر نہ چلے جس طرح نصرانی چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مشرکین کی بھی تردید کر دی، یہودیوں کی بھی تردید کر دی، نصرانیوں کی بھی تردید کر دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت حنیفہ پر قائم تھے، ایسی ملت پر قائم تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو شرک کی طرف نہیں لاتی تھی، کفر کی طرف نہیں لاتی تھی، ایک رب کے ساتھ تعلق جوڑتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے رب کے خلیل تھے۔ پھر فرمایا قل ان صلاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری نماز اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت کرنے میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ صلاۃ، میری نماز اللہ کے لیے ہے۔ آگے آ رہا للہ رب العالمین، پہلا لفظ صلاۃ، میری نماز کی ہے اللہ کی عبادت، رب کا حکم، اس کو پورا کرنا، تو اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، کہ نماز پڑھو لیکن ریا آ جائے کہ لوگ دیکھیں گے بڑا نمازی ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے صرف تمہارا رکوع ہو، اللہ کی ذات کے لیے تمہارے سجدے ہو، اللہ کی ذات کے لیے تمہارا قیام ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز میں جو یہ فرمایا کہ میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس سے بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ کیا مسئلہ؟ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے قریب نہ جانا، عبادت میں بھی تم نے شرک نہیں کرنا، شریک نہیں کرنا، خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے۔ اب نماز میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں، رکوع کیا جاتا ہے، سجدے کیے جاتے ہیں، تو نماز میں جو کام کیے جاتے ہیں وہ کام عام معمولات زندگی میں بھی کسی اور کے سامنے نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ کسی کے سامنے جھکنا نہیں، رکوع کسی کے لیے نہ کرنا، سجدہ کسی کے لیے نہ کرنا، ہاتھ باندھ کر کسی کے سامنے پیش نہ ہونا، ہاتھ باندھ کر کسی کے سامنے پیش نہ ہونا۔ ہاتھ باندھے جاتے ہیں رب کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے، رکوع کیا جاتا ہے اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے، سجدہ کیا جاتا ہے اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس کوئی تمہارا ایم پی آ جائے، صدر آ جائے، وزیر اعظم آ جائے اور تم سروں کو جھکاؤ اور جھک کر ملو۔ نہیں، دو شخص جب آپس میں کھڑے ہوں یا کوئی باہر سے آئے، جھک کر نہ ملا جائے۔ جھکاؤ صرف رب کے لیے، رب کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جھکنا، رب کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جھکنا۔ اللہ رب العزت نے کہ شرک کی طرف ذرا بھر بھی تم نہ ہو، اس لیے نماز جنازہ سے رکوع کو ختم کر دیا، نماز جنازہ سے سجدوں کو ختم کر دیا۔ کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میت سامنے پڑھی، تم تو کہتے ہو کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں، اب تم دیکھو نماز پڑھو اور میت سامنے، تم سجدے بھی کر رہے ہو، تم رکوع بھی کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے نماز جنازہ سے سجدوں کو ختم کر دیا، نماز جنازہ سے رکوع کو ختم کر دیا، کہ لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں دیکھو یہ میت کے لیے سجدہ کر رہا ہے، اس میں سامنے پڑی ہوئی میت کے لیے یہ رکوع کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نماز جنازہ سے رکوع اور سجود کو ختم فرما دیا۔ تو جھکنا ہے صرف اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح پر جب تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت کرتے ہوئے ایک مجمع ہوتا ہے، لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، تو اس وقت بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے تلاوت نہ کی جائے، بلکہ ہاتھ چھوڑ کر کی جائے، کہ یہ ہاتھ باندھنا عاجزی کی علامت ہے، اور یہ عاجزی صرف اللہ کے لیے ہے۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں باندھنے، لوگوں کے سامنے رکوع نہیں کرنا، لوگوں کے لیے سجدے نہیں کرنا، اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے، اللہ کے لیے رکوع کرنا ہے، اللہ کے لیے ہاتھ باندھنے۔ تو یہی وجہ جب مصافحہ کرتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہوئے عام طور پر لوگ جھکتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر پورا ایک باب قائم کیا ہے، المصافحۃ بالیدین، کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کیا جائے گا یا دو ہاتھوں سے کیا جائے گا۔ تو ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ عام طور پر لوگ کرتے کہ جیسے کوئی مہمان آیا یا باہر سے کوئی آیا، ایک ہاتھ آگے بڑھا دیا اور چہرہ، یہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، المصافحۃ بالیدین، باب کا نام ہی المصافحۃ بالیدین رکھ دیا، کہ دو ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کرنا۔ دو ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کرنا یہ سنت عمل ہے، دو ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کرنا یہ سنت عمل ہے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ تو جب مصافحہ کیا جائے
مسافہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی دو شخص آپس میں ملے سلام کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں سلام کر سکتے ہیں۔ فرمایا مسافہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے دو ہاتھ سے؟ فرمایا دو ہاتھوں سے۔ کیا جھک سکتے ہیں؟ تو اللہ کا رسول نہیں، پھر فرمایا معانقہ کر سکتے ہیں؟ آپس میں معانقہ دو شخص کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ ملتے ہوئے ملاقات کرتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے جھک سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، جھکنا جائز نہیں ہے، جھکنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو جھکاؤ کی جو عادت ہم میں سے ایک کو پڑی ہوئی ہے، کوئی بڑا شخص کوئی بڑے عہدے والا آ گیا، اس سے جھک کر ملنا، گردن جھکا کر ملنا، رکوع کی سی حالت بنا کر ملنا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کے لیے ہے، جھک کر نہیں ملنا، کمر کو سیدھا کر کے ملنا ہے، دونوں ہاتھوں سے ملنا ہے۔ اور ایسی بھی حالت نہ ہو کہ تم دوسرے کے سامنے تکبرانہ انداز میں ملاقات کرو، نہیں، تکبرانہ انداز کو بھی نہیں اپنانا اور جھکنا بھی نہیں ہے۔ ان دونوں چیزوں سے اپنی حفاظت کر کر دوسرے سے ملاقات کرنی ہے محبت کے ساتھ۔ تو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ مصافحہ کس سے کیا جائے گا؟ دونوں ہاتھوں سے۔ تو نماز اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ پھر فرمایا ونسکی، اور قربانی، قربانی بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ تم جو صدقات کرو، جو خیرات کرو، اللہ کے لیے، تقرب کی نیت سے، تقرب کی نیت سے کسی کے نام پر قربانی کرنا یہ حرام ہے۔ تقرب کا مطلب کیا؟ کہ میں جو دیگے دے رہا ہوں، میں جو بکرے دے رہا ہوں، میں جو صدقات دے رہا ہوں، تو اگر میں نہیں دوں گا تو نقصان ہو جائے گا، اگر دوں گا تو فائدہ ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا۔ تو کسی اور کے لیے تقرب کی نیت سے صدقات خیرات دینا یہ جائز نہیں ہے۔ نفع نقصان کی مالک اللہ کی ذات ہے، تو تقرب صرف اللہ کے لیے۔ آپ دیگیں دو اللہ کے نام پر، ایصال ثواب کا مسئلہ جداگانہ ہے۔ وہ کس طرح کہ تم دیگ دو اللہ کے نام پر، تم بکرے دو اللہ کے نام پر، تم صدقات خیرات دو، عطیات دو اللہ کے نام پر۔ ایصال ثواب آپ کسی کو بھی کر سکتے ہو، والدین، مرحوم والدین کے لیے، مرحوم چاچا تائیوں کے لیے، مرحوم اولاد کے لیے، مرحوم بیوی بچوں کے لیے، جو بھی دنیا سے چلے گئے رشتہ دار، اعزا و اقربا، آپ سب کے لیے ایصال ثواب کی نیت کر سکتے ہو، اور سب کو میرا رب جو ہے یکساں ثواب پہنچائے گا۔ آپ ایک قرآن مکمل کر کر پوری امت کے مسلمان جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے آپ ایصال ثواب کریں، سب کو اللہ ایک ایک قرآن کا ثواب پہنچائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے ثواب میں سے کم کر دیا جائے گا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب کو یکساں ثواب پہنچے گا۔ فقہاء اکرام کے ایک جماعت فرماتے ہیں سب کو یکساں ثواب پہنچے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک قرآن پڑھا ہے تم ایک ہی کو ثواب پہنچا سکتے ہو، باقیوں کو پہنچاؤ گے تو اس ایک قرآن سے ثواب کم ہو جائے گا، اجر کم ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، سب کو اللہ رب العزت یکساں برابر پورے قرآن کا ثواب پہنچائے گا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے 20-22 برس گزرے ہیں اسی بات کو سوچتے ہوئے کہ مجھے اس بات کی کوئی دلیل مل جائے، کس بات کی، کہ جب کوئی قرآن پڑھ کر ثواب پہنچائے، پورا قرآن مکمل کر کر، تو سب کو برابر ثواب پہنچے گا۔ تو میں نے بخاری شریف کی روایت کو دیکھا، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی خاوند اپنی بیوی کو کچھ روپے دے دے کہ کس لیے کہ کوئی فقیر آئے، کوئی ضرورت مند آئے تو اس کو صدقہ خیرات کر دینا، اور اس نے دے دیا تو بیوی کو بھی پورا ثواب، خاوند کو بھی پورا ثواب۔ مثلاً کہ خاوند نے بیوی کو دیا، کچھ رقم دی، کہ کوئی فقیر آ جائے، کوئی محتاج آ جائے، ضرورت مند آ جائے تو اللہ کا راستے میں صدقہ کر دینا، نکال دینا، دے دینا۔ اب بیوی نے کیا کیا؟ آگے اس پیسے کو امانت کے طور پر رکھوا دیا۔ کیوں رکھوا دیا؟ کہ میرے پاس ہو سکتا ہے ضائع ہو جائے۔ اب امانت کے طور پر جب رکھوایا، پھر کوئی فقیر آیا تو اس بیوی نے کسی خادم کو بھیجا، کسی ملازمہ کو بھیجا، یا کسی نوکر کو بھیجا، یا کسی غلام کو بھیجا کہ جاؤ اور اس سے امانت لے آؤ۔ اب امانت جس نے رکھی اس نے بھی حفاظت کے ساتھ، اب جو لے کر آ رہا ہے وہ بھی حفاظت کے ساتھ لے کر آ رہا ہے، اب جو آگے دے رہا ہے وہ بھی حفاظت کے ساتھ اس فقیر کو، ضرورت مند کو دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس خاوند کو بھی اس 1 روپے کا، 10 روپے کا، 100 روپے کا پورا ثواب دے گا، اس بیوی کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا، اور اس
ملازم کو، اس خادم کو یا اس غلام کو جو جس کے پاس امانت رکھی ہوئی، اس سے وہ لینے جا رہا، اس کو بھی پورا ثواب دے گا، اور جس کے پاس وہ امانت رکھی گئی ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا، اور پھر جو فقیر کو دینے جا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا۔ اب 1 روپے میں کتنے لوگ برابر کے شریک ہوں گے اجر کے اعتبار سے، تو کسی کا ثواب کم نہیں کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا جب تم ایک دو